بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، آج جو بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اے رب العالمین اس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اگر آپ اپنی تنگ دستی، غریبی یا بھاری قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ آپ کی اس بے بسی کو دور کرے اور آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ میں سب آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین قبول ہو جائے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ کے ان عظیم صحابی کے واقعے سے جڑا ہے جنہیں زمین پر ہی جنت کی بشارت ملی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بھی انسان آج رزق کی تنگی سے جوجھ رہا ہے، جس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی یا جس کے سر پر قرض کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اس پاک دعا کو صرف 11 بار پڑھ لے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کی رحمت سے دولت کے ایسے راستے کھل جائیں گے کہ 7 پیڑیاں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں پانی کی کمی آ گئی تھی، تب اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے والے غریبوں کے مددگار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عظیم معجزہ کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب ہم اسلامی تاریخ کے پنے پلٹتے ہیں تو ہمیں ایسی عظیم شخصیت کے واقعات ملتے ہیں جو ہمارے ایمان کو تازگی عطا کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم اور حیران کن واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف انسانی ہمدردی کی ایک بے مثال مثال ہے، بلکہ عقل اور دانائی کا ایک ایسا شاہکار ہے جس نے صدیوں کا سفر طے کر لیا۔ یہ واقعہ ہے امیر المومنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کے ایک ایسے خالص سودے کا جس کا منافع آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ ذرا تصور کیجئے مدینہ منورہ کے اس منظر کا جب مکہ کے مسلمان اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں، اپنی دولت اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ ان آنے والے مسافروں کو تاریخ میں مہاجر کہا گیا۔ مدینہ کے انصار بھائیوں نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا، انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی، اپنے کاروبار میں ساجھا دار بنایا۔ لیکن اس بڑے پیمانے پر ہوئی ہجرت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا، اور وہ سنکٹ تھا پینے کے صاف پانی کی قلت۔ مدینہ کی آب و ہوا مکہ کے مقابلے مختلف تھی، یہاں تک کہ زیادہ تر کنوؤں کا پانی کھارا اور کڑوا تھا جسے پینا ناممکن تھا۔ مکہ سے آئے مہاجروں کو اس پانی کی وجہ سے کئی طرح کے امراض گھیرنے لگے، بچے اور بوڑھے پیاس سے بلکنے لگے۔ پورے مدینہ شہر میں صرف اور صرف ایک ہی ایسا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا، صاف اور صحت بخش تھا۔ اس کنویں کا نام تھا بیر روما، یعنی روما کا کنواں۔ اس بیر روما کا مالک مدینہ کا ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی نہ صرف سخت دل تھا بلکہ انتہائی چالاک اور لالچی تاجر بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پورے علاقے میں پانی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اس نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے پانی بیچنے کے لیے بہت بھاری اور مہنگی قیمتیں طے کر دی۔ وہ پانی ایک ایک قطرہ سونے اور چاندی کے سکوں، یعنی درہم اور دینار کے بدلے بیچتا تھا۔ مدینہ کے انصار تو کسی طرح اپنی زمینیں بیچ کر یا محنت مزدوری کر کے پانی خرید لیتے تھے، لیکن ان غریب مہاجروں کا کیا ہوتا جو مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے؟ ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے لالے تھے، وہ پانی کے لیے بھاری بھرکم رقم کہاں سے لاتے؟ حالات اس قدر نازک ہو گئے کہ کئی دنوں تک مسلمانوں کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچتا تھا۔ معصوم بچے پیاس کی شدت سے روتے تھے اور ماں باپ بے بسی کے آنسو بہاتے تھے۔ جب یہ دردناک صورتحال اللہ کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ کا دل تڑپ اٹھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے اس مسئلے کا ایک روحانی اور دائمی حل نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن آپ نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ مجمع میں ایک عجب سی خاموشی تھی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں کو ہلایا اور ایک ایسی بشارت کی جس نے محفل میں موجود ہر شخص کے دلوں کی دھڑکن بڑھا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس بیر روما کو اس یہودی سے خریدے اور اس کا پانی عام مسلمانوں کے لیے اس طرح وقف کر دے کہ اس کا اپنا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈول کے برابر ہو۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس سے کہیں عظیم اور میٹھا چشمہ عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ دنیا کے چند سکوں کے بدلے جنت کی گارنٹی کا سودا تھا۔ لیکن اس وقت کنویں کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ عام انسان اسے خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس محفل میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی تھی جسے تاریخ غنی یعنی کہ بے انتہا سخی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ الفاظ سنے، ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے دنیا کے نفع نقصان کا حساب نہیں لگایا بلکہ جنت کے اس عظیم سودے پر لبیک کہا۔ وہ بنا ایک پل ضائع کیے چپ چاپ محفل سے اٹھے اور سیدھے اس یہودی کے مکان کی طرف چل دیے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنا اور اپنے بھائی بہنوں کی پیاس بجھانا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے تو یہودی انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت عثمان مدینہ کے سب سے بڑے اور امیر ترین تاجروں میں سے ایک ہے۔ حضرت عثمان نے سیدھے مدعے کی بات کی اور کہا کہ اے روما کے مالک، میں تمہارا یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، بولو اس کی کیا قیمت لوگے؟ یہودی بہت شاطر تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے یہ کنواں بیچ دیا تو اس کی روزانہ کی بمپر کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے عثمان، یہ کنواں میری اور میری اولاد کی روزی روٹی ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں بیچوں گا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید نراش ہو کر واپس لوٹ جاتا، لیکن اللہ نے حضرت عثمان کو غضب کی تجارتی حکمت عطا کی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک ایسی ترکیب پیش کی جسے سن کر یہودی کی عقل دنگ رہ گئی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ چلو تم پورا کنواں مت بیچو، مجھے اس کا صرف آدھا حصہ بیچ دو۔ سودا اس طرح ہوگا کہ ایک دن کنویں کے پانی پر میرا حق ہوگا اور اگلے دن تمہارا حق ہوگا۔ یہودی کے دماغ میں لالچ کا کیڑا کلبلایا۔ اس نے فوراً اپنے ذہن میں حساب لگایا کہ آدھا کنواں بیچنے سے مجھے آج ہی ایک بہت بڑی رقم ایک مشت مل جائے گی، اور جو دن میرا ہوگا اس دن میں پانی کی قیمت اور بڑھا کر مسلمانوں سے وصول کروں گا، یعنی میرا منافع 2 گنا ہو جائے گا۔ اس لالچ میں آ کر اس یہودی نے حامی بھر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری بھرکم رقم یعنی کہ 12,000 درہم اس یہودی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کنویں کا آدھا مالکانہ حق خرید لیا۔ سودا مکمل ہوتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک منادی کروا دی۔ انہوں نے اعلان کروایا کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، سنو، بیر روما پر جس دن عثمان کی باری ہوگی اس دن مدینہ کا ہر باشندہ، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مہاجر ہو یا انصار، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کنویں پر آ سکتا ہے اور جتنا چاہے مفت پانی لے جا سکتا ہے، اس سے ایک پائی بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد مدینہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب حضرت عثمان کی باری والے دن پورا مدینہ کنویں پر امڑ پڑتا
لوگ اپنے بڑے بڑے برتن مٹکے اور مشکے لے کر آتے اور بڑے اطمینان سے مفت پانی بھرتے۔ حضرت عثمان کی حکمت یہاں کام آئی۔ لوگ اپنے برتنوں میں ایک دن کا نہیں بلکہ 2 دنوں کا پانی ایک ساتھ مفت میں بھر کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن جب اس یہودی کی باری آتی تو پورے مدینہ شہر سے ایک بھی شخص پانی خریدنے کے لیے اس کے کنویں پر نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ ہر گھر میں پہلے سے ہی اگلے دن کا پانی مفت والا موجود ہوتا تھا۔ یہودی دن بھر کنویں پر بیٹھا رہتا لیکن اس کا پانی خریدنے کوئی نہیں آتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتے گزر گئے، یہودی کا پورا پانی کا کاروبار پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ حضرت عثمان کی عقل مندی کے آگے ہار چکا ہے۔ آخرکار لاچار اور مایوس ہو کر وہ یہودی خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ اے عثمان، آپ نے تو میرا پورا دھندا چوپٹ کر دیا، اب میرے کسی کام کا نہیں رہا یہ کنواں، مہربانی کرو اور باقی کا آدھا کنواں بھی تم ہی خرید لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی وقت کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے بنا کسی بحث کے مزید 8000 درہم دیے اور باقی کا آدھا حصہ بھی خرید لیا۔ اس طرح کل 20000 درہم خرچ کر کے وہ پورا کنواں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ناظرین، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل معجزہ اور حیران کرنے والی بات تو اب شروع ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خالص صدقے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ یہ آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔ جب وہ کنواں وقف ہوا تو لوگ مفت پانی پینے لگے۔ پانی کی کثرت کی وجہ سے اس کنویں کے آس پاس کی زمین بے حد زرخیز ہو گئی۔ وہاں دھیرے دھیرے کھجور کے درخت اگنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیتتی گئیں اور وہ جگہ ہزاروں عالیشان کھجور کے پیڑوں کے ایک بہت بڑے سرسبز باغ میں تبدیل ہو گئی۔ عثمانی سلطنت کے دور میں بھی اس باغ کی دیکھ بھال کی گئی اور جب سعودی عرب کی موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے اس تاریخی وراثت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے مینجمنٹ کی ذمہ داری اپنے وقف منترالے کو سونپ دی۔ آج اس باغ میں ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ ترین کوالٹی کے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کھجوروں کو جب دنیا بھر کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے تو اس سے بہت بڑی رقم حاصل ہوتی ہے۔ سعودی حکومت نے اس آمدنی کو سہیجنے کے لیے سعودی کے ایک بڑے بینک میں باقاعدہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک آفیشیل اور ایکٹیو بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں سالانہ کروڑوں کا منافع جمع ہوتا ہے۔ اس رقم کا آدھا حصہ آج بھی مدینہ کے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی کہ وقف منترالے نے مسجد نبوی کے بالکل پاس مدینہ کے سب سے مہنگے کمرشل علاقے میں ایک بہت بڑی زمین خریدی اور اس زمین پر آج حضرت عثمان بن عفان کے ہوٹل کے نام سے ایک عالیشان 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس ہوٹل سے جو بھی ریونیو یا پھر کرایہ آتا ہے وہ بھی اسی بینک کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت عثمان کی سخاوت کا یہ اکلوتا واقعہ نہیں تھا۔ مدینہ میں جب بھی کوئی بڑی مصیبت یا قحط پڑتا تو سب سے پہلے حضرت عثمان ہی اپنی تجارتی گاڑیاں اور اناج غریبوں کے لیے مفت کھول دیتے تھے۔ ایک بار مدینہ میں سخت سوکھا پڑا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اسی دوران حضرت عثمان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا۔ اس قافلوں میں ایک اونٹ پر اناج، تیل اور کھجوریں لدی ہوئی تھی۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر ان کے پاس دوڑے آئے اور بولے کہ اے عثمان، یہ سارا مال ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں 2 گنا منافع دینے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے اس سے بھی بڑا منافع مل رہا ہے۔ ویپاریوں نے کہا کہ ہم تمہیں 3 گنا 4 گنا دام دیں گے، ہم سے بڑا منافع کون دے سکتا ہے؟ تب حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے 1 کے بدلے 10 گنا منافع دینے کا وعدہ کرتا ہے۔
میں یہ سارا اناج مدینہ کے غریبوں میں مفت بانٹنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہی وہ بے مثال جذبہ تھا جس نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ارب پتی اور بزنس مین مر جاتے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں، ان کی کمپنیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک سودا ایسا ہے جس کا مالک 1400 سال پہلے دنیا سے پردہ کر چکا ہے، لیکن ان کا بینک اکاؤنٹ آج بھی چالو ہے، ان کی پراپرٹیز آج بھی بڑھ رہی ہے اور ان کا صدقہ جاریہ آج بھی لاکھوں لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سچ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں اور انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔